السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت اہم بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ اگر آپ نے یہ بات سن لی تو بعد میں چاہے ابھی چاہے بعد میں اگر آپ کے بچے قرآن مجید سے کنیکٹ کرنا چاہیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیں تو انہیں آسانی ہوگی، اور اگر آپ نے یہ بات اس وقت غور نہیں کی تو اس وقت جو ہے وہ پھر بہت ساری مشکلات پیش آئیں گی اور آپ ریگریٹ کریں گے کاش اس بات پر ہم نے پہلے سے توجہ کی ہوتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے شادی شدہ جوڑے نئی جب شادی کرتے ہیں تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب سے ہم نے بچوں کے ساتھ صرف انگلش میں گفتگو کرنی ہے، اور وہ اردو زبان کو جو ہے بالکل سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں، اس پر کام نہیں کرتے، اردو کو اپنے بچوں کی مضبوط نہیں کرتے۔ یہ صرف غیر مذہبی فیملیز کی بات نہیں کر رہا، بلکہ مذہبی فیملیز بھی بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اس کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کی انگلش بھلے ٹوٹی پھوٹی ہو، بچوں کی انگلش وہ پرفیکٹ کر دیتے ہیں، بچوں کے سامنے وہ انگلش میں بات نہیں کرتے، بچوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں انگلش میں جواب دو، آپس میں انگلش میں بات کرو، لہٰذا بچے اردو سے بالکل نامانوس اور اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خزانہ خدا متعال کا جو کہ اردو زبان کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گفٹ دیا ہے کہ ہم ایسے بیک گراؤنڈ میں کہ جہاں پر اردو بولی جاتی ہے، وہ خزانہ ہم سے جان بوجھ کر ہم اس کو لاک کر کے اس کی چابی کہیں ایسی جگہ پھینک دیتے ہیں جہاں پر کبھی بھی ہماری دسترسی نہ ہو۔ پرابلم کیا پیش آتی ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید عربی زبان میں، عربی زبان کی مشابہت فارسی زبان کے ساتھ ہے، اردو زبان کے ساتھ ہے، لہٰذا اگر کوئی فارسی زبان اور اردو زبان کو ٹھیک سے سمجھے اور اس پر ان دونوں زبان پر اس کا عبور ہو، یا کم سے کم ان میں سے ایک زبان پر اس کا عبور ہو، تو جب وہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ الفاظ قرآن مجید کے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں اس کی زبان کے الفاظ کے ساتھ۔ مثلا آپ کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اب کافرون کا لفظ جو ہے وہ خود بخود اردو میں موجود ہے، کافر، کافرون، اور کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یا مثلا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنو ایک اردو جاننے والے کو اچھی طرح وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، ایمان ہے۔ فارسی لغت جاننے والا بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ آمنو کہاں سے آ رہا ہے۔ وعملوا الصالحات، عمل ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو، صالحات، صالح، اچھا، نیک، اولاد صالح عطا فرما۔ وتواصوا بالحق، حق کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، تواصو ہم سیکھ لیں گے قرآن مجید کو سیکھنے کے وقت۔ وتواصوا بالصبر، صبر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے سارے اسی آیت میں کتنے سارے ایسے الفاظ ہیں کہ صرف محض اس کے لیے کہ آپ کو اردو یا انگلش آتی ہے تو آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تمام تر قرآن ایسے الفاظ سے بھرا ہوا ہے کہ جو اردو سمجھتا ہو ٹھیک طریقے سے، جو فارسی ٹھیک طریقے سے سمجھتا ہو، اس کے لیے قرآن سہل اور آسان ہو جاتا ہے سمجھنے کے لیے۔ اب ماں باپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ بچوں کی دنیاوی پرورش زیادہ اہمیت رکھتی ہے، انگلش پر فوکس کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ آپ کے بچے قرآن مجید سے دور ہوں گے، ساتھ کر کے تمام ان عربی عبارات سے دور ہوں گے کہ جن میں دین کی تعلیمات موجود ہیں، مفاتیح الجناح کی دعائیں ہیں، صحیفہ سجادیہ ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی اردو پر فوکس کریں گے، ایکسٹرا ایفرٹ کریں گے کہ وہ فارسی بھی سیکھے، تو ہو سکتا ہے ان کو عربی نہ آتی ہو، لیکن اردو زبان کی برکت سے، فارسی زبان کی برکت سے، اور ان دونوں زبانوں کا اگر اکٹھا ساتھ میں ہونا بھی ہو جائے کیا بڑی بات ہوگی، تو ان دونوں زبان کی برکت سے عربی کی طرف قدم اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ عربی زبان کو سیکھنا، قرآن فہمی کو حاصل کرنا، قرآن مجید پر غور و تدبر کرنے کا راستہ آپ کے لیے ہموار ہو جائے گا۔ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں اپنے نوجوان نسل کے لیے، اس نسل کے لیے کہ جن کے لیے ہم رسپانسبل ہیں اور ذمہ دار ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ ہمیں رسپانسبل اور ذمہ دار ٹھہرائیں گی اگر ہم نے وہ نہ کیا جو ان کے لیے کرنا ضروری ہے۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے کاروان اطرت چینل پر بھی تشریف لائیں، یہاں پر ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ مختلف دینی اور فکری ویڈیوز، باتیں اور مسائل آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر سکیں اور اچھے نتائج حاصل۔ جزاکم اللہ خیر، التواء۔